आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अफगानिस्तान को तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम आए हुए आज तीसरा रोज़ है। मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल पुरसुकून है। कई बरसों के बाद मामूल के हवाले से जैसी काबुल में फायरिंग की आवाज़ आती थी नहीं आई। एयरपोर्ट पे एक वाक़या हुआ है, मगर मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत ही पुरसुकून रही। पुरअमन और पुरसुकून है मुहर्रमुल हराम की मजालिस जो कि जारी हैं। अलबत्ता आज अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद में एक वाक़े में मुजाहिरीन ने तालिबान का सफ़ेद झंडा उतार कर अफ़गानिस्तान का झंडा लगाया, जिस पर मुबैना तौर पर तालिबान की जानिब से फायरिंग में 3 मुजाहिरीन के जाँ बहक होने की खबरें हैं। ऐसे ही एक वाक़या खुद से रिपोर्ट हुआ है जिसमें तालिबान की फायरिंग से इतलात के मुताबिक कई मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं। इन वाक़यात पर तालिबान की जानिब से अभी कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब काबुल में ज़िंदगी मामूल पर आना मज़ीद शुरू हो गई है आज बेशतर मार्केट्स और दुकानें भी खुल गई। आम लोगों को बाज़ार में मामूल के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त करते देखा गया। कैफ़े, रेस्टोरेंट्स भी खुले नज़र आ रहे हैं और इनकी रौनकें धीरे धीरे बहाल होती नज़र आ रही हैं। काबुल में अवाम को अभी तक हालात पर इत्मीनान है, वो पुरसुकून लग रहे हैं। बज़ाहिर कोई खलबली, कोई पैनिक की सूरत हाल कहीं नज़र नहीं आ रही। आज काबुल की सड़कों पर भी ट्रैफिक गुज़िश्ता 2 दिनों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नज़र आया। सड़कों पर पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी, गोया कि निज़ाम बाकायदा चल रहा है। कई हुकूमती अहलकार तालिबान के आम माफ़ी के ऐलान के बाद अपनी नौकरियों पर भी वापस आए हैं। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, तालिबान का भी कहना है, ख्वाहिश है और कोशिश है कि वो साबित करें कि अफ़गानिस्तान गैर मुल्कियों के लिए ज़्यादा महफूज है और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मगरबी मीडिया को उनके इन दावों पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर 90 की दहाई से तालिबान के अभी तक के रवैये और मौजूदा इंतज़ामी कारकर्दगी का मवाजना किया जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी सोच और अमल में बज़ाहिर 20 साल पहली जैसी क़दामत पसंदी नहीं है। अफ़गान अवाम के साथ दुनिया के लिए भी खुश आइन खबर है। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि तालिबान की सोच में पहले के मुकाबले में तब्दीली आई है। तालिबान ने काबुल में बदअमनी नहीं फैलने दी। काबुल की सड़कें अवाम के लिए महफूज हैं। आज काबुल एयरपोर्ट को निजी परवाज़ों के लिए भी खोल दिया गया। अमरीकी, बरतानवी और दीगर गैर मुल्की सफारती अमले का इनकला काबुल से जारी है और काफ़ी स्मूथ हो चुका है ये पूरा अमल। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने आपको 3 दिन से तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफ़गानिस्तान का अहवाल सुनाया, किस तरह वहाँ के हालात मामूल पर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के तालिबान इंतज़ामिया के साथ गैर रस्मी ताल्लुक़ात का भी आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान दुनिया भर के सफारतकारों को बाहिफाजत काबुल से पाकिस्तान ला रहा है। जो गैर मुल्की सहाफ़ियों, वर्ल्ड बैंक और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों का अमला अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहता है, पाकिस्तान उनको हर सहूलत फ़राहम कर रहा है। उन्हें ऑन अराइवल ट्रांजिट वीज़ा भी पाकिस्तान दे रहा है और पाकिस्तान जितना मुमकिन है बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी को फैसिलिटेट कर रहा है। दूसरी जानिब तोरखम और चमन बॉर्डर से पाक अफ़गान ट्रेड का सिलसिला भी जारी है और बिना किसी तात्तुल के जारी है। ये बड़ी दिलचस्प पहलू है। तोरखम बॉर्डर से अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को भी वापस लाया जा रहा है। आज अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर खान भी तोरखम के ज़रिए काबुल गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज मीडिया को बताया कि आज सुबह तोरखम बॉर्डर से 3 बसें क्लियर की गई। गैर मुल्की सफारतकार और अमले समेत 900 लोगों को पाकिस्तान लाया गया। तमाम गैर मुल्की जर्नलिस्ट या गैर मुल्की मीडिया के साथ काम करने वाले चंद मामूली तादाद में अफगानीज, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक, जितने हाई ऑफिशियल्स हैं, जितने डिप्लोमेट्स हैं, वो एयरपोर्ट से ही उन मुल्कों में चले जाएंगे। सो उनको हम ट्रांजिट वीज़ा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत की कि ये 1 दिन में प्रोसेस किया जाए। सो ऑन अराइवल तमाम एयरपोर्ट्स और तमाम बॉर्डर्स, न सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स को बल्कि फॉरेन मीडिया को भी पूरी सहूलत दी है कि ऑन अराइवल भी आपको वीज़ा दिया जाए। इस वक्त तक 900 डिप्लोमेट्स को और उनके अमलों को हमने पाकिस्तान में 14 अगस्त से लेके इस वक्त तक बाई एयर लाए हैं। नूर खान एयरपोर्ट पे भी पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। शेख रशीद अहमद ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान में अभी तक कोई अफ़गान महाजिर नहीं आया है। अलबत्ता अफ़गानिस्तान से तिजारत और नक़्ल व हरकत बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में जारी है।
बिल्कुल पुरसकून है जी तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर, और हमारी टोटल 413 एंट्रियां हुई हैं विद वीज़ा, और दूसरा IBMS के ज़रिए तमाम नकलो हमल और तजारत और वहाँ जाने वाला सामान और वहाँ से आने वाली ट्रांसपोर्ट पुरसकून है। तोरखम चमन से जितनी तादाद ट्रकों की है, को 3 दिनों में 800 ट्रक्स गए होंगे, आए होंगे, खाली ट्रक भी आते हैं और इधर से फ्रूट भी जाता है। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, न तोरखम पे भी और चमन में भी। कोई महाजर हमारी तरफ ना आ रहा है, ना हमने कोई उनका इंतज़ाम किया। तो सूरत हाल में ये खुशाइंद बात लगती है कि तोरखम और चमन बॉर्डर से जाने वाली पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान तिजारत रवा दवा है। इस हवाले से आपको मज़ीद दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत न सिर्फ मामूल के मुताबिक हो रही है, बल्कि इसके बहाव में भी तेज़ी देखी जा रही है। इसकी वजह यह है कि तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से ये निज़ाम मज़ीद एफिशिएंट हो गया है, करप्शन ख़त्म हो गई है और ट्रकों की लंबी कतारें अब देखने में नहीं आती। पाक अफगान तिजारत के 4 मकामात हैं, जिनमें से एक पारा चनार के करीब खरलाची है, जहाँ से सीमेंट वगैरह जाता है। दूसरा रास्ता जनूबी वज़ीरिस्तान का गुलाम खान बॉर्डर है। तीसरी सरहद खैबर पख्तूनख्वा का तोरखम बॉर्डर है। तोरखम से सामान काबुल और जलालाबाद जाता है। लोगों की आमदरफ्त भी ज़्यादातर तोरखम बॉर्डर से ही है। इस वक्त अफगानिस्तान से खुश्क मेवाजात, फल और सब्जियां वगैरह मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। इसी के साथ अफगान ट्रांजिट ट्रेड और दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा तिजारत भी फल फूल रही है। तालिबान के टेक ओवर के बाद तोरखम बॉर्डर को 8 से 10 घंटे के लिए बंद रखा गया था, ताहम गुज़िश्ता 2 रोज़ से माल बरदार गाड़ियों को आमदरफ्त की इजाज़त है। अफगानिस्तान को 70% ट्रेड सप्लाई तोरखम से होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक से माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है और ड्राइवरों को रास्ते में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हो रहा। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी रवां दवां है। अफगानिस्तान की तरफ तालिबान ने ट्रैफिक और कस्टम समेत दीगर सरकारी उमूर कंट्रोल किए हुए हैं। बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से हर एक गाड़ी जो पाकिस्तान में दाखिल होती है, उसकी बाकायदा चेकिंग और एंट्री की जाती है। ज़्यादातर गाड़ियां फलों और सब्जियों की होती हैं, जिन्हें फौरी बुनियादों पर पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल जाती है। अफगान ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से अब उन्हें पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी एहलकारों को रिश्वत नहीं देना पड़ती। मैं काबुल से अंगूर लाया हूँ। तालिबान हिफाजती इकदाम कर रहे थे, ताहम कोई मुश्किल नहीं है और उन्होंने हर मुमकिन हद तक सहूलत फराहम की है। इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है कि खित्ते में अमन और तरक्की और अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक रसाई हो। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते की तरक्की का ज़ामिन हो सकता है। हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं। हम तो आगे का सोच रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। कमर्शियल ब्रेक। इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्ज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट फ़रीक है वो अफ़गान जो कि गैर पश्तून हैं, गैर तालिबान हैं और वो करोड़ की तादाद में हैं। शुमाली अफगानिस्तान में वो रहते हैं। इस शुमाली अफगानिस्तान की लीडरशिप के एक बहुत ही कलीदी रहनुमा उस्ताद करीम खलीली हमारे साथ होंगे। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं। अपना रद्द अमल अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल देने के लिए छोटे से वक्फे के बाद। अफगानिस्तान में जामे, मरबूत और वसीउल बुनियाद हुकूमत का मुतालबा एक आलमगीर तहरीक बन गया है। दुनिया का हर बड़ा मुल्क और कंसर्न मुल्क इसका मुतालबा कर रहा है कि तालिबान अकेली हुकूमत नहीं होनी चाहिए, वसीउल बुनियाद हुकूमत होनी चाहिए। पूरी दुनिया अफगानिस्तान में इंक्लूसिव हुकूमत की ख्वाहिशमंद है और आलमी सतह पर एक ऐसी अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के इशारे दिए जा रहे हैं जिसमें वसीउ नस्ल हुक्मरानी हो, जिसमें पश्तूनों के साथ गैर पश्तून जो बेल्ट है उसकी नुमाइंदगी हो, जिसमें तालिबान भी हो, शुमाली अफगानिस्तान से ताजिक, उज़्बुक और हज़ारा कबाइल भी उसकी भी शमूलियत हो, पश्तो बोलने वालों के साथ दरी और फ़ारसी बोलने वाले भी हुकूमत में हो। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन, पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट के मुतालबे पर तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इसकी अमल दरामद की भरपूर यकीन दहानी कराई। और लगता यह है कि दुनिया में और कम अज़ कम ऐसे दुनिया की क़ुव्वतें जिनको इस बात की समझ है वो तालिबान को मौका भी देना चाहते हैं।
آج برطانوی افواج کے سربراہ جنرل نک کارٹر نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ موجودہ طالبان معقول لگ رہے ہیں، یہ شدت پسندوں کے دوست نہیں، اگر وسیع البنیاد حکومت بنائیں تو موقع دینا چاہیے۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج کہا کہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں ایک جامع افغان حکومت کی تشکیل کا انتظار ہے۔ بلا شبہ طالبان بھی ایک مربوط اور جامع حکومت بنانے کے خواہاں ہیں۔ آج طالبان کے وفد نے انس حقانی کی سربراہی میں سابق صدر حامد کرزئی، سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی۔ شمالی افغانستان کے غیر پشتون لیڈر بھی طالبان کے پہلے دور حکومت سے خوفزدہ ہیں، لیکن اب طالبان کی وسیع البنیاد حکومت کی پالیسی ان کے زخموں پر مرہم کا کام کر سکتی ہے۔ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی بیس پر لانے کے لیے غیر پشتون رہنماؤں کے بین الاقوامی مذاکراتی عمل کے لیے بھی کوشاں ہے، اور اس کے لیے طویل عرصے سے پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ وہ افغان فیکشن جو کہ غیر پشتون ہیں، غیر طالبان ہیں، وہ ان کے ساتھ پاکستان کے روابط بھی ہوں اور جو فاصلے تھے ان کو سمیٹا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید یہ اتفاق کی بات ہے کہ اتوار کو ایک جانب طالبان کابل پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر رہے تھے، دوسری جانب شمالی افغانستان کے کلیدی رہنما اور جو سب سے امپورٹنٹ رہنما ان کا 8 رکنی وفد اسلام آباد پہنچا ہوا تھا، اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ تھی۔ یہ تمام لوگ جو کہ یقینی طور پہ وہ نمائندگی کرتے ہیں غیر پشتون اور غیر طالبان فیکشنز کے افغانستان کے، جو کہ شمالی افغانستان میں موجود ہیں، ان کی پوری لیڈرشپ اسلام آباد میں پہنچی ہے، اور افغانستان میں اس تاریخ ساز تبدیلی پر شمالی افغانستان سے اب ہم جو اس شمالی افغانستان کی لیڈرشپ کا اور خاص طور پہ طالبان نے جو وعدے کیے ہیں، کل جو اپنا چارٹر جس کا اعلان کیا ہے، اس پر ایک بھرپور رد عمل حاصل کریں گے، جو کہ شمالی افغانستان لیڈرشپ کا طالبان کے اس چارٹر کے بعد جس کا کل انہوں نے اعلان کیا، جو وعدے اور ارادے جن کا انہوں نے اعلان کیا، وہ رد عمل اس پر ناردرن افغان لیڈرشپ طالبان کے افغانستان پہ کنٹرول پہ کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر حامد کرزئی کی حکومت میں افغانستان کے سابق نائب صدر، سابق افغان امن کونسل کے چیئرمین اور اہل تشیع ہزارہ کمیونٹی کی جماعت حزب وحدت اسلامی کے سربراہ استاد کریم خلیلی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، اور کریم خلیلی صاحب دری زبان میں بات کرتے ہیں تو ہمارا انٹرویو ان سے انٹرپریٹر کے تھرو ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ کریم خلیلی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افغانستان کا ایک تاریخی لمحہ تھا جس وقت افغانستان کی تاریخ کا اتوار کو کہ جب آپ پاکستان میں موجود تھے آپ لوگ، کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ ناول خدمت همه بینندگان تلویزیون دنیا، سب سے پہلے میں پاکستان کی عظیم قوم اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو یہ ایک اتفاق تھا، کیونکہ یہ دورہ 1 ماہ پہلے ہونا تھا، لیکن افغان حکومت کے وفد کی دوحہ میٹنگ کی وجہ سے یہ دورہ مؤخر ہو گیا تھا۔ پیش آمد که قضای کابلم آغاز شد۔ تو بہرحال اتوار کو پھر افغانستان میں جب آپ یہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، حکومت چلی گئی، طالبان نے قبضہ کر لیا، کیا کہیں گے آپ اس تبدیلی پر؟ خب تغییرات که پیش آمد، افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا مثبت پہلو یہ ہے کہ امن کے درمیان حائل رکاوٹ کو دور کر دیا گیا ہے، اور یہ رکاوٹ افغان صدر کا محل تھا، اور غنی انتظامیہ جو اب وہاں نہیں، تو یہ ایک مثبت پہلو ہے جو موجودہ تبدیلی سے جڑی ہے۔ لیکن منفی پہلو بھی موجود ہیں اس تبدیلی کے، جس میں نیا بحران انتشار کا ہے اور عوام میں تشدد کا خوف ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جہاں وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے، اور جو ہم نے زندگیوں کا ضیاع دیکھا، اور بہت سی وجوہات کی بنا پر اب مایوسی اور نفرت بدقسمتی سے ملک میں پھیل رہی ہے۔ یأس و نفرت از وضعیت فعلی رو میرسم۔ اچھا، آپ کو حیرانگی ہوئی جس رفتار سے، جس تیزی سے یہ تبدیلی آئی، اور پھر طالبان جو ہے وہ برق رفتاری سے کابل پہ قابض ہو گئے، افغان فورسز نے کوئی ریزسٹنس، کوئی مزاحمت نہیں کی، افغان ملٹری نے کوئی مزاحمت نہیں کی، آپ حیران ہوئے، اس پہ پریشان ہوئے؟ خب این باید مسئولین حکومت عروس اس سوال کا جواب پچھلی انتظامیہ کے ذمہ داران دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس انتظامیہ کا حصہ نہیں تھا، اور اس انتظامیہ میں میری کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں تھی۔
میں تو حزب اختلاف میں تھا، لیکن میرے مطابق یہ قیادت کا فقدان تھا۔ افغان انتظامیہ میں اہل قیادت کا فقدان تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے فیلئر کا یہ ایک اہم جواز ہے۔ ایک اور جواز یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ انہوں نے مزاحمت کرنے سے بھی روکا۔ اس کے علاوہ افغان سیکیورٹی فورسز نے کہیں بھی طالبان کے خلاف کوئی بڑی مزاحمت نہیں کی۔ تو ملک کا بڑا حصہ طالبان کے ہاتھ بغیر کسی مزاحمت کے لگا تو اس کا جواز شاید مستقبل میں زیادہ واضح ہو۔ و این دلیلش چیه در آینده ها روشن خواهد آپ نے کہا کہ نااہل لیڈرشپ ہے، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ اتنا امتحان کا لمحہ تھا، طالبان کابل کے دروازے پر پہنچے، پھر اندر داخل ہوئے، این اسی وقت جو افغان لیڈرشپ تھی، صدر اشرف غنی، ان کی کابینہ کے جو بہت امپورٹنٹ لوگ تھے، وہ فرار ہو گئے افغانستان سے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ڈیباکل ہے، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ هر حال من قبول دارم که آقای غنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ غنی ایک اہل لیڈر نہیں تھا۔ ان کے پاس مناسب قیادت کے حوالے سے تمام خصوصیات کا فقدان تھا اور اس لیے وہ ہر طریقے سے فیل ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے فرار کا راستہ کیوں چنا۔ ان کے اس حوالے سے اپنے جواز ہوں گے، لیکن میرے مطابق ان کی انتظامیہ کرپٹ تھی۔ وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ پاور مونوپلی چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں موجودہ بحران اور تبدیلی کے کئی عوامل ہیں جو ملک کی تاریخ میں ضرور لکھے جائیں گے۔ وہ افغانستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام صدر ہوں گے۔ و شاید هم در دنیا بدنامترین رئیس جمهور خواهد اچھا، آپ یہ بتائیے کہ شمالی افغانستان جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ ہزارہ قبائل، آپ کے ساتھ تاجک ہیں، آپ کے ساتھ ازبک ہیں، یہ شمالی افغانستان جو ہے یہ طالبان کا جو پہلا دور تھا اس دوران اس نے بہت ہی مشکل کیفیت میں رہی ہے، اور بعض کہانیاں میں نے دیکھی ہیں، سامنے آئی تھی کہ بہت اس علاقے میں طالبان نے بہت سختیاں کی، ظلم بھی ہوا ہے۔ اب جب یہ طالبان کا افغانستان پہ قبضہ ہو گیا کہ آپ لوگ اور شمالی افغانستان کیا گھبرایا ہوا ہے، اینکشس ہے، اور کیا کیفیت ہے آپ لوگوں کی کہ طالبان کا جب قبضہ ہو گیا؟ البته ما نباید کشور را به شمال و جنوب تقسیم کنیم. مردم ہم ملک کو شمال اور جنوب میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ پچھلی انتظامیہ پورے ملک پر حکومت کرتی تھی۔ شمال میں کوئی شمالی اتحاد موجود نہیں تھا اور کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوئی۔ شمالی اتحاد کو غیر مسلح کیا گیا تھا اور وہ پچھلی انتظامیہ کے تحت رہ رہے تھے اور کام کر رہے تھے، لیکن طالبان کی پیش قدمی اور سبقت افغانستان میں ان کے ماضی کی وجہ سے سبھی کے لیے فکر کی بات ہے۔ جو انہوں نے ماضی میں کیا، ماضی میں ان کے انداز اور طرز عمل کی وجہ سے، اس لیے افغانستان میں موجود تمام نسلی گروہ بشمول پشتون، تاجک، ازبک، ہزارہ انتہائی فکر مند اور پریشان ہیں۔ مجھے امید ہے کہ طالبان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، وہ بدل گئے ہیں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، نہ کہ صرف شمالی اتحاد کا۔ سب سے زیادہ خوف اور تشویش کابل کی عوام کو ہے، جس میں تمام نسلی گروہ شامل ہیں، اور واضح طور پر یہ مسئلہ خوف اور تشویش کا ایک مشترکہ معاملہ ہے، نہ کہ کسی مخصوص نسلی گروہ یا مخصوص سیاسی لوگوں کا۔ عمومیت داره، مخصوص یک قوم هم نیست، مخصوص یک سمت هم نیست. استاد کریم خلیل صاحب، آپ نے کل طالبان پریس کانفرنس دیکھی اور یہ ان کا پہلا مربوط پالیسی بیان تھا کہ وہ کس قسم کا افغانستان چاہتے ہیں۔ اس کا ایک بہت اہم انہوں نے یہ کہا کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ یعنی شراکت داری کی حکومت پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور تنہا طالبان حکومت نہیں بنانا چاہتے۔ یہ جو ان کی آفر ہے اور یہ جو ان کا وعدہ ہے اور یہ پلیج ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ما نفس مصاحبه‌ای که طالبان کے ترجمان مسٹر مجاہد کی پریس کانفرنس مثبت تھی اور میرے خیال میں ایک اچھی پریس کانفرنس تھی۔ میں امید کر رہا ہوں کہ طالبان کے قول و فعل میں مطابقت ہوگی، اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے کئی مواقعوں پر ایسا ہوا۔ تو انکلوسیو حکومت پوری افغان قوم کی خواہش اور منشا ہے، اور میرے مطابق یہ وہ واحد حل ہے جو افغانستان کے تنازع کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ایک ایسی حکومت جو کسی ایک نسلی گروہ یا گروہ کی بنائی ہو وہ کام نہیں کر سکتی اور وہ تنازع کا تسلسل ہی ہوگا، یہاں تک کہ طالبان اگر اپنے مختلف گروپس اور معاشرے کے مختلف طبقات سے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو وہ بھی کام نہیں کرے گا۔ تمام سیاسی جہتوں سمیت ایک جامع حکومت ہونی چاہیے، اور یہ افغان تنازع کا واحد اور حقیقی حل ہے و اساسی و واقعی همه مردم افغانستان در حکومت آینده است. استاد کریم خلیل صاحب، آپ اور آپ کے ساتھ جو شمالی افغانستان کے لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں، آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ طالبان سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں
اور وہ کیا نہ کرے؟ آپ کے نزدیک ان کے کیا ڈوز ہونے چاہیے اور کیا ڈونٹس ہونے چاہیے؟ اور اس کے علاوہ طالبان سے کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک آپ کا، یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے؟ ما در پوشش شورای عالی صلح سابق ہائی پیس کونسل کے تحت، جس کا میں چیئرمین تھا، ہمارے طالبان قیادت کے ساتھ وسیع اور مسلسل روابط تھے۔ ہمارے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا۔ میں نے خود طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ آخونزادہ کو خط لکھا تھا اور مجھے ان کا جواب بھی ملا تھا۔ وہ رشتہ اب تک جاری ہے۔ دراصل یہ ایک اچھا رشتہ ہے جو نیک نیتی اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح کا تعلق طالبان تمام نسلی گروہوں کے ساتھ قائم کریں گے، اور یہ سب سے زیادہ ترجیحی ضرورت ہے جو طالبان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ہے۔ نیازی از اونا بیشتر است و نیاز کل کشور است۔ استاد کریم خلیلی صاحب، یہ بتائیے گا کہ افغانستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہائیوں سے صرف جنگ کی کیفیت میں ہے۔ یہ کروڑوں افغان جو ہیں یہ کس جنگ کی مصیبت سے مسلسل گزرے جا رہے ہیں؟ پہلے روس سے جنگ، پھر یہ امریکہ کی پوری جنگ، پھر طالبان کی جنگ، پھر روزانہ حملے، روزانہ دھماکے، روزانہ قتل و غارت۔ کیا پرامن افغانستان ممکن ہے؟ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ کلاً توپ به زمینی تحریک طالبان است. من قبول دارم که گیند اب طالبان کے کورٹ میں ہے۔ 4 دہائیوں پر مبنی جنگ سے افغان عوام مصیبت اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور اب یہ امن اور موجودہ جنگ کو ختم کرنے کا وقت ہے، اور یہ صرف افغان حکومت کی خواہش اور منشا نہیں بلکہ پورے ملک کے تمام سیاسی طبقات اور جہتوں کی بھی خواہش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان تیار ہیں؟ اس ضرورت کا جواب مثبت دیتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ ضرورت ہے امن کی اور ایک شراکت داری پر مبنی جامع حکومت کا قیام ہے۔ اور اگر طالبان اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہی ملک کی اصل ضرورت ہے تو اس صورتحال میں ہم ایک حقیقی اور دیر پا امن کو حاصل کر لیں گے اور ملک میں موجود تنازع ختم ہو جائے گا۔ کسی ایک گروپ یا نسلی گروہ کی حکومت سے مزید بحران پیدا ہوں گے اور موجودہ بحران کو بڑھانے کا سبب بھی بنیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کو اپنی تحویل میں لینا ایک بات ہے، لیکن ملک پر حکومت کرنا دوسری بات ہے۔ تو اگر آپ ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے دلوں کو حاصل کرنا ہوگا، نہ کہ بزور طاقت حکومت کریں۔ تو یہی امن حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ زمان است که مردم خود در او اداره ببینند و معنای واقعیش ببینند۔ استاد کریم خلیلی، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ طالبان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ تبدیل ہو چکے ہیں، وہ جو وعدے کر رہے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ ان کی حکومت کو آگے بڑھنے کے لیے استاد کریم خلیلی صاحب ضروری ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، عالمی قوتیں، دنیا ان کو تسلیم کرے۔ اس افغانستان کی صورتحال میں آپ لوگوں کا، جو کہ ایک بہت بڑا فیشن ہے افغانستان کا، آپ کی بین الاقوامی برادری سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا توقعات ہیں؟ جامعه جهانی انتظار مردم افغانستان عالمی برادری سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ اپنا تعاون اور مدد جاری رکھے گی، اور ساتھ ہی افغان عوام کے ساتھ ان کی سیاسی حمایت جاری رکھے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بین الاقوامی برادری کی حمایت میں شراکت داری پر مبنی ایک جامع حکومت کا قیام ہوگا۔ افغان عوام بین الاقوامی برادری سے یہی توقع کر رہے ہیں۔ افغانستان هم همیست که بایدی حمایت هم ادامه پیدا کنه۔ آپ اتوار کو تشریف لائے اور ظاہر ہے افغانستان کی مخصوص صورتحال کی وجہ سے ابھی تک آپ یہاں مقیم ہیں۔ آپ کی پاکستان کی لیڈرشپ سے بہت تفصیلی ملاقات ہوئی، آپ کے ڈیلیگیشن کی، آپ 8 لوگوں کی۔ یہ بتائیے کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ ان کو باور کرانا چاہ رہے تھے، اور ان کی آپ سے کیا توقعات ہیں؟ ما خیلی خوشحال هستیم که در یک شرایط حساس میں افغانستان کے اس نازک موڑ پر یہاں آنے پر بہت خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ دورہ ہوا۔ ہماری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی قیادت کے ساتھ جامع طور پر نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا ہے، بشمول عزت مآب وزیر اعظم پاکستان، عزت مآب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور عزت مآب وزیر خارجہ پاکستان۔ ان کے ساتھ ہماری جامع بات چیت ہوئی اور نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔ افغانستان میں اس نئی تبدیلی کے پس منظر میں ہم پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور لمبے عرصے تک چلنے والے تعلقات کی حمایت میں ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں۔ میں نے کئی بار دہرایا ہے کہ پاکستان افغان تنازع کے حل کے حوالے سے ایک اعلیٰ اور نمایاں مقام پر فائز ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک لمحہ ہے اور پاکستان افغانستان میں امن لانے اور ایک جامع حکومت کے قیام اور اس تنازع کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور افغان عوام پاکستان سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی ملاقاتوں میں افغان عوام کی اس خواہش اور منشا پر زور دیا ہے۔ ان ملاقاتوں نے ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک نیا افق کھولا ہے، اور ہم ان ملاقاتوں سے خاص طور پر امن کے حصول میں مثبت نتائج اور جنگ بندی کی توقع کر رہے ہیں۔
میرے نقطہ نظر میں، اور یہ بات میں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی قیادت سے بھی دہرائی ہے، کہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ افغان سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات اور ڈائیلاگ کے مرکز کا کام کرے۔ پاکستان افغانستان کے موجودہ تنازع کے حل میں بھی مرکز کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور میں اس آئیڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان میں طالبان کے ساتھ مکالمے یا بحث یا مثبت گفتگو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی قیادت کا نقطہ نظر بھی مثبت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ پاکستان افغانستان میں تشدد کی روک تھام میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ نئی افغان حکومت کی ایک منصفانہ اور جامع تشکیل میں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور پاکستان انٹرا افغان بات چیت کی ابتدا میں بھی مدد کر سکتا ہے، جس سے نئی انتظامیہ کی تشکیل ہو، اور میں پاکستان کی انتظامیہ کے مثبت کردار کے لیے شکر گزار ہوں۔ این موضوع رهبری پاکستان تشکر میکنم۔ شکریہ آپ کے جذبات پاکستان کے حوالے سے استاد کریم خلیلی صاحب، مگر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ آپ جو جذبات جو یقیناً پاکستانیوں کے بھی جذبات ہیں، پاکستان کے بھی جذبات ہیں کہ افغانستان اور پاکستان تو یک جان دو قالب والی کیفیت ہے، اور آپ اسی طرح کا ایک افغان پاکستان تعلق کی مستقبل دیکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا کردار دیکھنا چاہ رہے ہیں، مگر اس پورے خطے کا ایک سپوائلر ہے وہ بھارت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت کے دوران کس طرح سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بھارت نے استعمال کیا، اور جو سابق اشرف غنی حکومت تھی اس نے اس کو تمام اسپیس دی اور اس کے لیے تمام سہولتیں اس کو فراہم کی، اور یہاں پہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اس میں پھر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اور بھارت نے اپنا پیسہ استعمال کیا۔ اور یہ جو بھارت کا کردار ہے، یہ جو پاکستان اور افغانستان کا یک جان دو قالب والی کیفیت ہے، اس میں بھارت کے کردار کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا بڑا اہم رول ہے اس پورے افغانستان میں، آپ بڑی کلیدی قوت ہیں اس افغانستان کی۔ ما که انتظار داریم همه کشورهای منطقه خطے کے ممالک سے ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے قیام اور جنگ بندی میں اہم اور مثبت کردار ادا کریں گے۔ وہ افغانستان میں جاری تنازع کے خاتمے میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سیاسی مفاد اور خصوصی سیاسی اہداف کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مختلف ایشو ہے جس پر وقت آنے پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہم وقت آنے پر اس پر ریاکشن دے سکتے ہیں، لیکن میری امید اور افغانستان کی عوام کی منشا یہ ہے کہ پڑوسی ممالک ایک مثبت کردار ادا کریں، نہ کہ منفی کردار جس سے جنگ ختم ہو، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کی مرضی، لیکن ہم ان سے ایسی ہی امید رکھتے ہیں۔ یا آرزوی ماست، حالا وظیفه خود انجام نمیدن، مربوط خودشان است۔ تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ استاد کریم خلیلی ہمارے ساتھ موجود ہے، افغانستان کے سابق نائب صدر ہیں وحدت اسلامی پارٹی، ناردرن افغانستان کی جو لیڈرشپ اس کی بڑا کلیدی شخصیت ہے استاد کریم خلیلی۔ اپنا تفصیلی رد عمل دے رہے تھے افغانستان کی موجودہ تازہ ترین صورتحال، طالبان کا قبضہ افغانستان پہ، اس دوران استاد کریم خلیلی اور پوری ناردرن افغان لیڈرشپ پاکستان میں تھی اتوار کے روز جب یہ تبدیلی آئی۔ کمرشل بریک۔ کئی دہائیوں سے 3 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اب مغرب کی، خاص طور پہ مغرب کے اہم ملکوں کی، امریکہ کی پاکستان میں دلچسپی براستہ افغانستان ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں آپ کے سامنے ہیں، پہلے افغانستان پہ روس کا قبضہ، پھر روس کے خلاف جہاد، اس میں پاکستان کا کردار، اور اس کے بعد پھر امریکہ کا بوجود افغانستان پہ قبضہ، پھر اس میں پاکستان کا کردار، اور پھر اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ اس خطے سے جا چکا ہے، افغانستان سے جا چکا ہے، اور اب وہاں پہ ایک بار پھر 20 سال پہلی والی طالبان حکومت آ چکی ہے، اس کا اب خد و خال طے کیے جا رہے ہیں، اور ایک بار پھر ایک نئی قسم کی توقعات، ایک نئے قسم کے دباؤ کا پاکستان کو سامنا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اس کی ابتدا اور اس پاکستان کی دلچسپی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل جرمن چانسلر انگلا مرکل نے اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا، اور اس بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے پاکستان سے جو توقعات ہیں مغرب کی وہ ڈسکس کی۔ اس کے ساتھ ہی بورس جانسن نے عمران خان سے یہ درخواست بھی کی کہ فوری طور پہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، اس میں جلد بازی نہ کی جائے، گویا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ افغان سرزمین پہ نہ کمیونسٹ
रुक पाया है, ना कैपिटलिस्ट अमेरिका अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ यहाँ पर कदम जमा सका। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका रूस की सर्द जंग में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से ताउन की कीमत दहशतगर्दी के सैलाब और डू मोर के मुतालबात की सूरत में चुकाई, और इस वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका और चीन की सर्द जंग के बीचों बीच खड़ा है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते हंगामी एक G7 इजलास, जो कि दुनिया की 7 बड़ी क़ुव्वतों का इजलास है, उसकी मीटिंग करना चाहता है। और पहला मसला जो इस वक्त है वो ये है कि तालिबान के इस कंट्रोल से, जो इसका कब्ज़ा हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए और कब ऐसा मुमकिन हो सकता है कि तालिबान को तस्लीम किया जाए, इनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। अमेरिका की ख्वाहिश ये है और शायद कोशिश भी कि पूरी दुनिया इस सिलसिले में मुश्तरका फ़ैसला करे और इसके लिए लाजिम बनाया जाए और इस चीज़ को लाजिम रखा जाए कि देखा जाए कि तालिबान ने जो वादे किए हैं, जो इरादे ज़ाहिर किए हैं, जिसकी तस्वीर उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी कि उस पर किस हद तक अमल हो रहा है, और फिर इस दुनिया इस सिलसिले में पेशकदमी करे। पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मखसूस सूरत हाल है। यकीनन पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ चलना होगा, लेकिन इस पूरी कैफियत में, इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे उसको आगे बढ़े, कैसे इसको ड्राइव करे और इस कैफियत में अपनी पोजीशन को, अपने बेस्ट इंटरेस्ट को कैसे उसका दिफा करे और उनको आगे बढ़ाए, इन अहम सवालों की, इस अहम कैफियत का जायज़ा लेते हैं। और आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर साबिक सिफारतकार जनाब जलील अब्बास जिलानी हमारे साथ मौजूद है। जिलानी साहब साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं अमेरिका में पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। वंस अगेन हम अब कभी अमेरिका के राइट पे हो जाते हैं, कभी लेफ़्ट पे हो जाते हैं। आज एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, एक बार फिर तालिबान बैक इन पावर। अब क्या हम पे दबाव होगा, क्या तवक्कुआत होंगी अमेरिका की क़यादत में, जो मगरबी क़ुव्वतें हैं वो हमसे अब क्या चाहेंगी? सबसे पहले कामरान साहब शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक बहुत ही कलीदी किरदार है। पाकिस्तान का पहले भी अफ़गानिस्तान के सिलसिले में एक बहुत ही कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बात की है और एक इंक्लूसिव सेटअप की बात की है। आपने अपने इब्तदाइया में चंद बातें की जो बहुत अहम हैं, इंक्लूडिंग कि तालिबान की रिकग्निशन का मामला है, तालिबान में कि उनकी सस्टेनेबिलिटी का एक मामला है, और फिर उनकी जो एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, उसकी आपने बात की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक तो रिकग्निशन की बात आती है तालिबान की, तो उस एक सिलसिले में तो पाकिस्तान अपने मुल्की मफाद में वो फ़ैसला करेगा, बाहर की तरफ से कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। सबसे पहले तो ये बात हमें बिल्कुल अपने जहन में रखनी चाहिए। अब जहाँ तक उनकी रिकग्निशन का मामला है, तो उसके मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ही सोच विचार से काम लेना होगा। तालिबान की तरफ से जो इनिशियल उनके आई है, उनकी बातें आई हैं मंजर आम पे, वो तो बहुत ही पॉजिटिव है। इनिशियल सिग्नल्स को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट भी किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ बेशुमार और चीज़ें हैं जिसके लिए एक क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। और उस क्लैरिटी में एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया ये चाहेगी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में बने, ताकि वो एक लंबे अरसे तक अफ़गानिस्तान को सस्टेनेबिलिटी दे सके। और ग़ालिबन अमेरिका की भी यही खुशख्वाहिश होगी। और जो एक प्रोलॉन्ग्ड एक खाना जंगी है, उसको कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि खाना जंगी के अफ़गानिस्तान ने बहुत ही नुकसानात देखे हैं। अच्छी बात यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। ये वो डेलीगेशन है जो कि नॉन पश्तून्स हैं। तालिबान के साथ इनका पहले ताल्लुक़ वास्ता बहुत ही कम रहा। इसके अंदर बड़ी ही कदावर शख्सियात हैं, जिसमें सलाहुद्दीन रब्बानी साहब हैं, उसमें अहमद शाह महसूद के बेटे जो कि पंजशीर वैली के से जिनका ताल्लुक़ है वो भी मौजूद हैं, और काफ़ी और ज़्यादा उनके मोतबर उनके जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि और काबुल के अंदर भी आपने देखा होगा कि तालिबान का एक डेलीगेशन अब्दुल्ला साहब से भी और कारज़ाई साहब से भी मिला है। तो लगता तो यही है कि वो तमाम कोशिशें जारी हैं एक इंक्लूसिव सेटअप की। तो जब एक इंक्लूसिव सेटअप एक मार्ज़ वजूद में आ जाएगा और एक तालिबान जब हुकूमत का एक ऐलान करेंगे, आपके ख्याल में जब ये ऐसा हो जाता है,
جو کہ ہمارا جو اندازہ ہے، یہ جو ہم معلومات جو اکٹھی کر رہے ہیں، شاید اس میں ہفتہ 10 دن لگے، وہ بن جائے گا اور یہ ایک انکلوسیو کائنڈ آف گورنمنٹ بن جاتی ہے. آپ کے خیال میں کیا وہ وقت ہوگا کہ جب اگر چین اس کو تسلیم کرتا ہے یا ایران اس کو تسلیم کرتا ہے، روس اس کو تسلیم کرتا ہے، تو پاکستان جو مغرب کی خواہش ہے اس کا انتظار نہ کرے اور وہ تسلیم کر لے؟ آپ کو اس کی ٹائمنگ کب ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس میں بھی مجھے یہ جو سے ہے، مجھے جو یہ لگتا ہے کہ چاہے چین ہو، چاہے ایران ہو، چاہے رشیا ہو، انہوں نے اپنی ان کے روابط تو ہیں طالبان کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ 3-4 چیزیں ہیں جن کا وہ طالبان کی حکومت وہ خیال رکھے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. دوسری بات ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ایک انکلوسیو سیٹ اپ آ جائے. تو غالباً جب یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، اور پھر دوسرا بین الاقوامی قوانین کی جو پاسداری ہے وہ میرے خیال میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. تو ان ممالک کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ یہ تمام ہے جنرل صاحب کہ دنیا ایک کنسنسس پہ آ جائے، یہ بڑی قوتیں جو ہیں اور پھر جو ریجنل جو ممالک ہیں، کہ مور اور لیس کہ ایک ٹائم کہ اب صحیح ہے کہ اب یہ ہم نے ان سے ایشورنسز لے لیے ہیں، دے آر واکنگ دا ٹاک، تو اب تسلیم کر لیا جائے. یہ ممکن ہے کہ وہ تو پھر بڑی ایزی سچویشن ہو جائے گی پاکستان کے لیے. جی بالکل. ابھی اگر میرا خیال میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جب کچھ اور سٹیٹمنٹس آ جائیں گی طالبان لیڈرشپ کی طرف سے، بین الاقوامی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کی، انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی، تو لازمی طور پہ تمام دنیا ان کو ریکگنائز کرے گی. لیکن ایک چیز جو کہ ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو اکنامک سسٹینیبلٹی ہے افغانستان کی، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. جب تک طالبان کی طرف سے جو ایک گورنمنٹ فارم ہوتی ہے 10 دن کے بعد یا 15 دنوں کے بعد افغانستان کے اندر، وہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی کو چند چیزوں کا یقین دہانی نہیں کرائے گی، تو تب تک جو اکنامک اسسٹنس ہے افغانستان کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے، وہ میرے خیال میں اس میں کچھ مشکلات درپیش ہوں گی. مثلاً جو پچھلے سال ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں، تب اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، تو تب بھی انہوں نے کچھ کنڈیشنلٹیز لگائی تھیں کہ یہ ہم لوگ $3 بلین پر اینم دیں گے افغانستان کو ایز اکنامک اسسٹنس، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ گورننس کو آپ امپروو کریں، اس کے اندر کرپشن کو ختم کریں، باقی تمام چیزیں وہ بھی شامل تھی. تو اب تو ان کے لیے جو کنڈیشنلٹیز غالباً وہ زیادہ سخت ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، اور اس کے اوپر بھی طالبان لیڈرشپ کو بہت ہی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوگی ان کو. آپ کے خیال میں مرچ کریں گی کسی انداز سے، کیونکہ چین کی ترجیحات افغانستان کے حوالے سے مختلف ہیں، اور پھر امریکہ کی ترجیحات مطابق اس ملک میں ہے بھی نہیں، مگر پھر بھی اس کی ترجیحات مختلف ہیں. پاکستان کا ایک بڑا مرکزی کردار ہے، چین سے اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہے. یہ ایک وقت ہوگا جب ہمارے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی. آپ کے خیال میں یہ چیلنج ہوگا، اور اس کو ہمیں کس طریقے سے اس صورتحال کا ہمیں نبرد آزما ہونا چاہیے اس سے؟ کامران صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چیلنجز بھی بہت بڑھیں گے، لیکن اپرچونٹیز بھی بہت بڑھیں گی. اب دیکھیں کہ جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں اگر ہم ان کے اوپر نظر رکھیں تو افغانستان پچھلے 20 برس میں وہاں پر جس طرح سے جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تھے، ہندوستان اور افغانستان کی حکومتیں مل کے پاکستان کے خلاف جس قسم کی سازشیں کرتی تھیں، یا پاکستان کے خلاف جس قسم کے عناصر پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، تو مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے اب جب تک یہ طالبان یہ گارنٹیز انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں دیں گے تو تب تک وہ اکنامک اسسٹنس یا لیجیٹیمیسی کے جو ان سے سوال وہ ضرور اٹھیں گے. دوسری پازیٹیو چیز جس طرح آپ نے کہا چین کے رول کی، چین یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو ان کے منرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے. چائنا نے آلریڈی وہاں پہ کافی کانٹریکٹ لیے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کے منرل ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کے، ان کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کے لیے بھی پاکستان کی بھی خواہش ہے اور چائنا کی بھی خواہش ہے
کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے افغانستان کی طرف اور افغانستان کے بعد اس کو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف سے کیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان کی جو پائپ لائن کا معاملہ تھا جو پچھلے 10-15 سال سے وہ ایک سرد مہری کا شکار ہے، تو اس میں بھی ٹرین میرے خیال میں نیٹ ورک کی بھی بات ہوئی۔ ابھی پرائم منسٹر ازبکستان گئے تھے تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ایک ٹرین نیٹ ورک جو پاکستان اور تھرو افغانستان ٹو تاجکستان، تو یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ اپرچونٹی ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ٹرین نیٹ ورک کے علاوہ ایک اور چیز پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے جس میں افغانستان، پاکستان، چائنا اور نیپال شامل ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانس ہمالیان ایک روڈ نیٹ ورک ڈیولپ کیا جائے تاکہ پورا کا پورا جو خطہ ہے اس کو اپنے آپ کو اس میں کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی ہی پازیٹیو ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب جلیل عباس جیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے نامور سابق سفارتکار، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے مغرب میں ہم کئی مضامین دیکھ رہے ہیں اور یہ تجزیات سامنے آ رہے ہیں اور اندازے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید طالبان جب افغانستان پر مکمل طور پہ ان کا کنٹرول ہو جائے تو اپنی جو ان کی ٹریڈیشنز رہی ہیں، جو ان کی روایات رہی ہیں، اس کے مطابق وہ ان کی ہمدردی بڑھے چین کے مسلمانوں کے حوالے سے، سنکیانگ میں رہنے والے مسلمانوں کے حوالے سے، اور طالبان سنکیانگ کے مسلمانوں کی جو کاوشیں ہیں ان میں ان کی مدد کریں، وہاں کے گروپس کی حمایت کریں جن سے ان کے پہلے سے تعلقات ہیں۔ اور یہ بھی ان تجزیات میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، یہ خواہش جھلک رہی ہے کہ طالبان اب برطانیہ، روس اور امریکہ سے جنگ جیتنے کے بعد چین کا رخ کریں۔ اس کا تجزیہ کرتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ چین اور امریکہ میں ایک سرد جنگ جاری ہے اور امریکہ ببانگ دوہل یہ کہتا ہے کہ اس کا اس وقت سب سے بڑا مقابلہ، سب سے بڑا مد مقابل چین ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان یہ کشمکش اس خطے میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، مگر اس کے مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ افغانستان میں اس تبدیلی سے اور طالبان کے افغانستان کے کنٹرول کے حوالے سے۔ گو کہ چین کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کا انتقال اقتدار امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کی حکومت کی منتقلی سے زیادہ پرسکون رہا ہے اور زیادہ آسان رہا ہے۔ لیکن اسی دوران ایک اور اہم بات جو کہ اس سے پہلے کئی بار ذکر ہو چکا ہے، امریکی میڈیا میں امریکہ خود سنکیانگ میں مسلمانوں، چینی مسلمانوں کے حوالے سے اپنی تشویش کا مسلسل اظہار کرتے رہے ہیں۔ امریکی میڈیا تحقیقاتی مضامین، تحقیقاتی پروگرامز اس سلسلے میں مسلسل نشر کرتا رہا ہے، مغربی میڈیا میں بھی آتے رہے ہیں، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ میں جو اس معاملے سے منسلک تنظیم ہے جس کے بارے میں جس کو امریکہ نے پہلے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا، یعنی کہ چین کے سنکیانگ کے مسلمانوں کی تنظیم جو کہ اس علاقے کی آزادی چاہتی ہے یا اپنے حقوق کی آزادی چاہتی ہے، اس کو دہشت گردی کی فہرست سے بھی نکال دیا تھا۔ گویا کہ اس معاملے میں حالات ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں اور اب امریکی میڈیا نے کل کی صورتحال کے بعد مزید تجزیات شائع کیے ہیں اور اندازے اور ان تجزیات کی بنیاد پہ اندازے بھی کہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے پس پردہ دور رس نتائج ہوں گے۔ مغربی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے تجزیوں کے مطابق اب طالبان سنکیانگ کی علیحدگی تحریک اور اوگر جنگجوؤں میں نئی روح پھونکیں گے، اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جس کو کہ صدر ٹرمپ نے کہ امریکہ نے پہلے دہشت گرد قرار دیا تھا، صدر ٹرمپ نے اس کو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا تھا، یہ خیال ہے کہ طالبان اس کے ذریعے چین کے مسلمانوں کو آزادی دلوا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ افغان قوم برطانیہ، روس اور امریکہ کے بعد اب چین سے پنجہ لڑائیں گے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ طالبان کے دوبارہ عروج سے ایک جانب بھارت پر سختہ طاری ہے، دوسری جانب امریکی میڈیا پر تبصرے ہیں کہ اب طالبان چین سے نبرد آزما ہوں گے۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر، اور یہ پچھلے چند ہفتوں میں تیسری بار ہے، طالبان کو باور کرایا کہ اگر وہ شدت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا وعدہ پورا کریں گے تو چین افغانستان کی ترقی اور امن و استحکام میں مدد کرے گا۔ اس صورتحال پر اور یہ جو اس وقت تجزیات سامنے آ رہے ہیں سنکیانگ کے مسلمانوں کے حوالے سے، طالبان سے ان کے روابط، اور کیا یہ ایک پوٹینشلی ایک ڈینجرس سچویشن ہے یا کوئی کسی قسم کا چین کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے،
तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब इम्तियाज़ गुल को, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, आपने पूरी ये बात सुन ली है। ये बात भी, ये बिल्कुल हवाई बात तो नहीं है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है, जो कि संख्या की मुसलमानों से वाबस्ता एक तहरीक है, उनके तालिबान से रवाबित तो रहे हैं और वो तालिबान के साथ एक्टिव भी रहे हैं, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है ना? जी बिल्कुल कामरान, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। इससे भी कोई इनकार नहीं है कि तालिबान ने उसामा बिन लादेन को भी यहाँ पे पनाह दे रखी थी। ख़ुद हमने वो इदारे, वो दफातर देखे। मैं जब कवरेज के लिए काबुल जाया करता था, कंधार जाया करता, जहाँ पे उसामा बिन लादेन उनके साथी रिहाइश पजीर थे और किस तरह वो पूरे नेटवर्क को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने फिर चेचन फाइटर्स को, ईस्ट तुर्किस्तान वालों को और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के लोगों को भी दावत दी, उनको यहाँ रहने के लिए सहूलियात फराहम की। और ये तो किसी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी अफ़गानिस्तान की एक नई नस्ल है जो मेरा ख़्याल है कि मुल्ला उमर को सिर्फ़ इस वजह से कभी माफ़ नहीं करेगी कि उन्होंने एक गैर मुल्की की खातिर, यानी उसामा बिन लादेन की खातिर अफ़गानिस्तान को मज़ीद 20 साल की एक और जंग में धकेल दिया। तो ख़ुद तालिबान को भी इस बात का मेरा ख़्याल है बहुत शिद्दत से एहसास है, अगरचे अब एक नई नस्ल बढ़ के सामने आई है और वो बड़े पढ़े लिखे मालूम होते हैं। उन्होंने 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी के मज़े चख लिए हैं और दुनिया भर में जितनी उनके ख़िलाफ़ लान तान होती रही है, जो उनका मनफी तासुर है, वो गोया इम्तियाज़ गुल साहब आप ये कह रहे हैं कि जो भी ताल्लुक़ रहा वो बिल्कुल रहा, लेकिन अब अमलन तालिबान जो हैं वो इन जो ये है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाले या इनसे जो मुंसलिक लोग हैं, इनसे क़ता ताल्लुक़ करेंगे। और चीन बार बार उनको ये याद दिला रहा है, ये पिछले 2-3 हफ्तों में 3 बार वो ये बात, आज फिर उन्होंने ये बात कही है। गोया कि चीन के लिए ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई बात नहीं है कि तालिबान क़तई कोई ताल्लुक़ ना रखे इनसे। जी बिलाशुबा, देखिए जहाँ भी चीनी हुकाम हमारे हुकाम के साथ मिलते हैं या अफ़गानों के साथ मिलते हैं, उनके लिए वाहिद उनकी तशवीश ETIM है। चाहे वो यहाँ पे सरकारी हमारे फ़ौजी हुकाम से मिलते हैं या हमारे सियासी रहनुमाओं के साथ या अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में जब कुनमिंग में चाकू बरदार हमले हुए थे जिसमें कुछ 40-42 चीनी मारे गए थे, उसको चीनी अपना 9/11 कहते हैं। लेकिन 9/11 के बाद उन्होंने ये किया कि शिनजियांग में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को उन्होंने बेशुमार वसाइल वहाँ पे ख़र्च किए। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कभी उनकी पर कैपिटा आमदनी जो थी वो 100 में होती थी, इस वक्त वो 15 से 20 हज़ार RMB में चली गई है। और उनकी तमाम तर तवज्जो इस अमर पे है कि कोई भी गैर मुल्की प्रॉक्सी टेररिज्म, और कामरान भाई हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि चाहे हम ETIM की बात कर रहे हैं, IMU की बात कर रहे हैं या TTP की और दाइश की बात कर रहे हैं, इन सब को चीनी और रूसी प्रॉक्सी टेररिस्ट कहते हैं। वो टेररिस्ट ये वो लोग हैं जो सहूलतकार बनते हैं बैरूनी ताकतों के लिए, उनके मफादात के लिए। मगर ये भी इसके साथ अहम है ना कि ये वक्त बड़ा अहम है इम्तियाज़ गुल साहब के, ये इस वक्त ओपन एक सर्द जंग है, शदीद सर्द जंग है चीन और रूस के दरमियान। और इस दौरान आपने देखा कि US की जानिब से बड़े इक़दाम हुए और फिर सदर ट्रंप का जाते जाते ETIM को टेररिस्ट स्ट्राइक ऑफ कर देना और एक तरह की हमदर्दी शो करना। ख्वाहिश तो होगी ना ये जो मगरबी थिंक टैंक्स हैं या उनकी, कि अब जो है तालिबान ने हमें ज़ेर किया और फिर रूस को चीन ज़ेर किया, बरतानिया को ज़ेर किया, तो क्या ही बात है कि अगर वो चीन के मत्थे लग जाए। जी बिल्कुल, उसमें सर जंग बिल्कुल वाज़ेह है। और वो तो जो बाइडन साहब ने जो 14 अप्रैल को अफ़गानिस्तान के हवाले से तकरीर की थी, उससे 1 या 2 दिन पहले अमेरिका की जो 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने मिल के जो बाइडन को एक ब्रीफिंग दी थी। और उस ब्रीफिंग का लुब्बे लुबाब ये था कि इस वक्त अमेरिका के लिए दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी से ज़्यादा बड़ा ख़तरा चीन है। यानी उन्होंने चीन को हदफ बनाया हुआ है और इस इलाके में चीन का सहारा बनने वाले तमाम ममालिक भी उसका निशाना बनेंगे। ये कैलकुलेशन है पाकिस्तान की, ये कैलकुलेशन रूस की और चीन की भी है। लिहाजा इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जो नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है जो बाइडन के आने के बाद, अब उसके मज़ीद ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल यौम आशूर की वजह से हमारा शो नहीं होगा।
जुमे को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जुमे तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खबर की दुनिया।